کشمیر ڈیجیٹل کے ناظرین کو ذوالفقار علی کا سلام۔ آج پروگرام ذمہ دار میں ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں طلاق اور علیحدگی کے بارے میں۔ کیا اس کی شرح میں اضافہ ہوا ہے؟ اگر اضافہ ہوا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ شازیہ کیانی ہیں۔ شازیہ کیانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ اچھا، میرا پہلا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا یہ جو طلاق کی شرح ہے اس میں اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا۔ اصل میں میری جو آبزرویشن ہے، کیونکہ میں خود ہم فیملی کورٹ کے کیسز کو ڈیل کرتی ہوں، تو میں 2 ڈسٹرکٹ کی حد تک بات اس لیے کروں گی کہ جہاں میں نے پریکٹیکلی کام کیا ہے۔ تو آج سے 2-2.5 سال پہلے میں نے حویلی میں بھی اپنا سیٹ اپ بنایا، وہاں پر بھی میں فیملی کیسز کو جب ڈیل کیا اور دیکھا تو وہاں پر سب سے زیادہ جو میرا مائنڈ تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ زیادہ کیسز ہوں گے فوجداری کیسز، کہ اکثر جھگڑے لڑائیاں مطلب چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن وہاں پہ جو سیشن جج تھے انہوں نے کہا کہ یہ صرف الیکشن کے دنوں میں ہوتا ہے۔ تو میڈم یہاں پہ سب سے زیادہ جو ریشو ہے وہ میرے لیے ایک الارمنگ بات تھی کہ سب سے زیادہ جو ریشو ہے وہ ہے فیملی کورٹ کیسز کی ہے۔ اور وہاں پہ پھر میں نے وہ لسٹ چیک کی، واقعی باقی کیسز 2 4 6، لیکن فیملی کورٹ کے جو ہے اس وقت حویلی چھوٹا سا ایک ڈسٹرکٹ ہے تو وہاں پہ وہ 100-150 کیس ڈیلی بیسس پہ لگ رہے تھے۔ اچھا، تو وہ ایک بڑی ایک الارمنگ، یہ میں آپ سے 2-2.5-3 سال پرانی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیونکہ پھر میں نے مظفر آباد ظاہر پریکٹس یہاں بھی کرتی ہوں، لیگل ایڈوائزر تھی، تو میں یہاں پہ فل ٹائم ادھر ہی پھر میں نے پریکٹس سٹارٹ کی۔ تو ہر سال گزرنے کے ساتھ ہمارا جو پورے ایک سال کا ایک ہائی کورٹ سے جاری ہوتا ہے کیسز کی ڈیٹیل ساری، اس کو بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ہر سال ہمارے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے فیملی کورٹ کے کیسز میں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ کہ ہماری لسٹ جو ہے ڈیلی کی 200-250 کیس، ڈسٹرکٹ مظفر آباد کی بات کر رہی ہوں کہ وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ مظفر آباد کے اندر؟ جی بالکل، مظفر آباد کی بات کر رہی ہوں کہ ڈیلی کے 200-250 کیس، مطلب جس دن آپ سمجھیں کہ بالکل نہ ہونے کے برابر، اس دن بھی 150 کیس کی لسٹ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پہلے جو ہے مطلب یہ کب سے مطلب آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں میری آبزرویشن میں، کیونکہ میں نے 2018 سے پریکٹس سٹارٹ کی، تو میری جو آبزرویشن میں ہے وہ مطلب یہی ہے کہ پچھلے ان 5-7-8 سالوں میں بجائے اس کے ریشو کم ہو، یہ زیادہ ہو رہی ہے۔ ججز نے یہ کرنا شروع کیا ہے کہ ان کا ٹرائل تھوڑا سا سپیڈی اس کو کیا ہے، کیونکہ پیچھے کام جمع ہوتا ہے مطلب، تو وہ تھوڑا سا ایک چینج آیا ہے کہ جو فیملی کورٹ کی جج صاحبہ ہیں یا جج صاحب ہیں وہ اس کو ایک سپیڈی ٹرائل، کیونکہ ظاہر بچوں کے خرچے کا کفاف ماہانہ بہت سے معاملات ہوتے ہیں، تو ایک سپیڈی ٹرائل ضرور ہو رہا ہے، لیکن کیسز میں کمی نہیں آئی ہے، تو وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک تو جو سب سے بڑی وجہ ہے نا، وہ ہمارے اس وقت پورے ملک کے جو معاشی حالات ہیں، ٹھیک ہے، اور وہی چیز آپ دیکھیں کہ وہی گھروں کے اوپر مطلب فیملیز کے اوپر بھی اس چیز کا اثر ہے، دباؤ ہے۔ اب ایک مرد جو سارا دن باہر مزدوری کرتا ہے، ایوریج جو اس ٹائم انکم ہے آپ دیکھیں کہ 30-40,000 ایوریج جو پرسن ہے ہمارے پاکستان کے اندر یا کشمیر کے اندر، تو اس انکم کے اندر جو خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کی اسکولنگ ہے، ان کے بہت سے معاملات ہیں، ان کو چلانا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو پہلی جو لڑائی بنتی ہے، بہت سی جو پہلی وجہ ہے وہ ہماری جو معاشی آسودگی نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر کے اوپر جو آ جاتی ہے وہ شروع سے ہی ہے، وہ وجہ وہ اب نہیں ہوئی وجہ پیدا، وہ شروع سے ہے کہ آپ جب ایک خاتون کو شادی کر کے لے جا رہے ہیں تو اس کو، یہ تو اسلام نے بھی کہا ہے کہ آپ اس کو سیپریٹ کچن، سیپریٹ اس کو آپ کر دیں، تو یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مرد بھی اس طرح سے بیلنس نہیں چلتے، وہ اگر آپ ایک خاتون کو وہ بھی رشتوں میں توازن نہیں کرتے، یہ جو جب مرد اپنے والد کو والد کی جگہ، بہنوں کو بہنوں کے جو حقوق ہیں وہ پورے کریں، اور بیوی کے جو ہیں اس کو بھی سنیں، بس وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری ڈیمانڈ ہے ہمیں کپڑا دھلا ہوا ملے،
مطلب میں خواتین کے جو اس کے اوپر بات کر رہی ہوں کہ جو ان کی ایشوز ہوتے ہیں. ہمیں جی اب یہ آتے ہیں ہمارے ہاتھ پہ یہ اب 2 لاکھ بھی کما رہے ہیں تو ہمارے ہاتھ پہ 1 روپیہ نہیں رکھتے جی, والدین کو دیا وہ گھر کے معاملات چلائیں. تو اب ایک خاتون ہے, ظاہر اس کا شوہر ہے, جب وہ آتی ہے اس کی بھی خواہش ہوتی ہے, ضروریات ہوتی ہے, کسی ٹائم اس کا بھی ذکر کرتے کہ چلو میں اپنے بچوں کے لیے خود شاپنگ کروں. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک یہ وجہ ہے کہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرنا پیرنٹس ہی کے اوپر اپنی خاتون کو شوہر کا کرنا. تو وہ ایک ہوتا ہے, وہ ایک خاتون کا تو نیچرلی ظاہر ہے والدین سے جب وہ شادی ہو کے آئی تو والدین کے بعد اس کا انحصار سارا پھر ہسبینڈ کے اوپر ہی ہوتا ہے. لیکن ہسبینڈ اس طرح سے جو ہے نا, اچھا اب جو ایک تیسرا جو آج کل جو سب سے زیادہ جو, اور وہ میں یہاں کا جو ایکسپیرینس ہے, میں مظفر آباد ڈسٹرکٹ کی بات کروں گی, یہاں پر جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں وہ زیادہ تر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹرا میٹیریل افیئرز ہیں جی ہمارے ہسبینڈ کا, موسٹلی مطلب جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں. اور یہ اس کے بعد ہے کہ جو معاشی آسودگی پہلے نمبر پہ یہ مسئلہ, پھر یہ, لیکن پھر رشتوں میں توازن نہ ہونا. لیکن اس میں دونوں طرف سے ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس میں دونوں طرف سے ہیں, ٹھیک ہے, مرد حضرات کی طرف سے بھی ہیں اور خواتین کی طرف سے. میں اس کو جینڈر کے اوپر نہیں بات کروں گی, یہ جرنل یہ ایک ہے. اگر خاتون زیادہ کما رہی ہے, اچھا کما رہی ہے, تو اس کا ایک ہوگا کہ جی میں شوہر کو بس دبا کے رکھوں, وہ میرے ملازم کی طرح میری چیزوں کو ہو رہے ہو. لیکن مطلب اور ہسبینڈ بھی اسی حساب سے چلتے ہیں کہ وہ بھی بیگم اچھا کما رہی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے. ایک یہ کلچر یہاں پہ جس کی وجہ سے بہت سارے جو کیسز مرد کام نہیں کرتے, مرد کام نہیں کرتے اس طرح سے. تو خواتین جو جابس کرتی ہیں, پھر جو یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو حق مہر, ایک بندہ جس کی انکم ہے لیٹ سے اس کی 50,000 انکم ہے, اور ان کے جو گھر کی ویلیو سارا کل ملا کے اگر ان کی 10 لاکھ بھی نہیں ہے, تو آپ نے حق مہر 50 لاکھ لکھوا لیا ہوا ہے یا لکھ لیا ہوا ہے یا جو بھی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو پھر وہ ایک بلیک میلنگ کا ذریعہ بن جاتا ہے. میں کیسز میں آپ کو پریکٹیکلی جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں ڈیلی ہم ڈیل کرتے ہیں, میں اس کے اکارڈنگ آپ کو بتا رہی ہوں. تو لیکن ایک چیز میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ صرف جو ہے مردوں کی وجہ سے یا سسرال کی ہی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں, یا اس میں خواتین بھی ان کا بھی کردار ہے؟ یعنی بعض اوقات ایسے ہے کہ اگر والد اور والدہ وہ بزرگ ہیں تو یہ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خیال رکھیں, لیکن اگر مطلب ان کی جو ہے بیوی جو ہے, اہلیہ جو ہے, اسے خوش نہ ہو, تو ایسی صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, کوئی ایک جو اس میں ایک فیکٹر ہے نا, اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ الارمنگ جو ہے وہ ہے کہ معاشی صورتحال جو آپ کی ہے نا, وہ مطلب اس کو ہم کہیں ادھر ادھر نہیں کر سکتے, وہ تو ٹھیک ہے, وہ ہے یہ اپنی جگہ سب سے زیادہ جو ایشو ہے. اس کے بعد کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے آپ کا کہ مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں والدین کی, اور مطلب وہ ایک جو ساس بہو کا ایک وہ ایک ٹپیکل شروع سے ایک چل رہا ہے نا, اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کر پاتے, یا یہ تو پھر مردوں کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے. اور مرد تھوڑا ڈومیننٹ بھی ہونا چاہتا ہے, اور وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ کی بیگم نے کہا جی والدہ نے یہ کہا ہے, تو آپ ایٹ لیسٹ ان کو بٹھا کے اس چیز کو کلیئر کریں, ٹھیک ہے. آپ ادھر بھی سنتے رہتے ہیں, ادھر بھی سنتے رہتے ہیں, اور پھر وہ جب ایک لاؤ سا پکتا ہے, اور پھر وہ کیسز کی صورت میں پھر وہ خواتین پھر باہر ہی آتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ تشدد کے واقعات بھی بہت ہوتے ہیں. مرد اگر آپ کو باہر جاب نہیں مل رہی, اگر آپ باہر اچھا کما نہیں پا رہے, تو اس میں خاتون کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. اچھا, کتنا سنگین ہے یہ جو گھریلو تشدد ہوتا ہے, یہ کتنا سنگین ہے اور یہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی کوئی 2 ماہ پہلے یہاں پہ ہراسمنٹ سیل کا انوگریشن ہوا ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے, اور اس پہ جو کیسز آئے, کیونکہ میں پرسنلی بھی ادھر انوالو ہوں, اگر کوئی آتا ہے تو ان کو ایز اے لیگل جو ہے وہ میں ایڈوائز یا جو بھی ہوتا ہے, تو آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو وہاں پہ, میں ایک دفعہ بیٹھی ہوئی تھی ایک کیس ہی کے حوالے سے, تو میرے بیٹھے ہوئے کم از کم 2-3 ایسی خواتین آئیں کہ وہ ایک کی یہاں سے پوری آنکھ زخمی, کسی کے ہاتھ پہ لگی ہوئی, یعنی جن کو مارا ہوا تھا. اب اس کے پیچھے بیہائنڈ ریزن کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یعنی وہ جو تشدد کی ہوئی, ان کے مطلب فیس کے اوپر چوٹ لگی ہوئی, ایک کے بازو پہ چوٹ لگی ہوئی, بلڈ نکل رہا, اور وہ ہراسمنٹ سیل. تو ہراسمنٹ سیل بھی ان چیز کو ڈیل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, پروسیجر ہوتا ہے. میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ابھی جسٹ وہ آن ہوا ہے, اوپن ہوا ہے, اور پہلے ہفتے میں ہی وہاں پہ کیس جو ہے نا وہ ایک دن کے 2-3 کیس رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, یہ تشدد اور مار پیٹ والے. اچھا, یعنی اس کا مطلب یہ بھی تو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا اس میں, یہ جو طلاق جو ہو رہی ہے. اچھا, اس میں یہ مجھے بتائیں کہ کیا مرد طلاق دے رہے ہیں یا خواتین
مردوں سے الگ ہونا چاہتے ہیں وہ جو خواتین، اب اس میں بھی کیٹیگری ہے نا. ہاں. اب جو خواتین فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو جاب کرتی ہیں وہ اپنا اچھا کما رہی ہیں، بچوں کو خود دیکھ سکتی ہیں، تو وہ بھی جب دیکھتی ہیں کہ مرد تھوڑی سی بھی اونچ نیچ بات کرتا ہے، اب جو خاتون انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی نا تو وہ اس کی محتاج ہوتی ہے. اب یہ خواتین کے اندر بھی یہ چیز آ رہی ہے نا کہ ہم کمائیں بھی، لا کے بچوں کی پرورش بھی کریں، شوہر کو بھی اپنے پرس سے نکال کے پیسے دیں کہ بھئی یہ جیب میں رکھو اور اس کے جوتے بھی کھائیں، مار بھی کھائیں اس سے. تو وہ چیز، یہ اویئرنیس جو آئی ہے خواتین کے اندر، وہ اس وجہ سے ہی آئی ہے کہ جیسے ہماری سوسائٹی میں اب یہ چیز آپ کے پاس مقدمات آ رہے ہیں جی یہ طلاق کے مقدمات ہیں یا خواتین خود جو ہے مردوں سے الگ ہونا چاہتے ہیں یا کھلا کے مقدمات ہیں؟ زیادہ تر جو کیسز آتے ہیں سب سے پہلے تو یہ آتے ہیں کہ جی خرچہ نہیں دے رہے بچوں کا، ہمارے جو فائنینشلی جو بھی ہے وہ ساری چیزوں کو پراپر طریقے سے نہیں دیکھ رہے. مطلب پہلا خواتین کا، اب یہ بھی دیکھیں اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر نہیں توڑنا چاہ رہی ہوتی. کوئی بھی عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کو در بدر نہیں کرنا چاہتی، نہ وہ گھر توڑنا چاہتی ہے، تو وہ خرچے کا کیس کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ یہ ایک اس پہ آئے. تو عدالت کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ تو آپ کو ہر مہینے آ کے بچوں کا خرچہ جمع کروانا پڑتا ہے. ہم نے ایسے کیس بھی ڈیل کیے ہیں کہ عورت خاتون اسی گھر میں رہ کے اسی شوہر سے عدالت میں خرچہ لے رہی ہے. ایسے کیس بھی ہم نے ڈیل کیے ہیں. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یعنی اس نے طلاق نہیں لی، وہ علیحدہ نہیں ہوئی، لیکن ہسبینڈ خرچہ نہیں دیتا بچوں کا. اچھا، اس شرح میں جو ارتھ 2005 کا جو ارتھ کوئک ہوا، جی جی، اس سے پہلے تو اس میں کافی مطلب بہت کم واقعات اس طرح کے اس میں ہوتے. کیا یہ اس تھا کے نا، بعد اس کی اضافہ ہوا؟ وجوہات میں آپ کو بتاتی ہوں. واقعی اس کے بعد اضافہ ہوا. زلزلہ 2005 سے پہلے کا اور بعد کا بہت ایک چینج آیا. جوائنٹ فیملی سسٹم کے جہاں کسی حد تک خواتین کے بقول جو شادی شدہ خواتین کہتی ہیں کہ نقصان ہے، لیکن میں پرسنلی ایک اپنے ایکسپیرینس کے طور پر بھی کہ ظاہر ہے ہاں میرے بھی بھائی ہیں، بھابھی ہیں گھر میں، فیملی. تو جوائنٹ فیملی میں یہ ہوتا ہے کہ چلے کسی وقت اگر ہسبینڈ کو غصہ آ بھی گیا تو ساس سسر اس کو سمجھا لیا، کر دیا، چلو جی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اپنے جو وہ مسائل ہوتے تھے والدین دیکھ لیتے تھے، بہنیں دیکھ لیتی تھیں. کوئی نہ کوئی، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارا سب ہی نیگیٹو ہوتے ہیں. کوئی 100 میں سے کوئی 2-4 ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی ظالم قسم کے سسرال یا اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بیٹے کا، ظاہر ہے جو اتنا خرچہ کر کے اتنے ساری چیزیں کر کے ایک بہو کو گھر لاتے ہیں تو ان کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ بیٹے کا گھر بسانا. لیکن چیزیں دونوں طرف سے ہوتی ہیں، ہم کسی ایک کو نہیں. لیکن ہمارا جو فیملی نظام آپ کو پتہ ہے یہ پچھلے ان 20-25 سالوں میں ٹوٹ گیا ہے. یعنی سوشل فیبرک جو ہے اس پہ کافی اثر ہے. بہت ہے. وہ بالکل اسی طرح ہی ہو گیا. اب جو بھی شادی ہے وہ پہلے سب سے یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں الگ کریں. وہ بے شک اسلام کا ایک وہ ہے کہ اگر آپ نے شادی کی اس کو الگ، لیکن ہمارا جو ایک نظام ہے نا ہمارا یہاں کا سوسائٹی کا، وہ ایسا ہی چلا ہے. ہم شروع سے جوائنٹ فیملی سسٹم چلا ہے. تو اس میں بہت سے مسائل جو ہوتے تھے وہ آپس میں بیٹھ کے حل ہو جاتے تھے، کورٹ کچہری تک جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. بحیثیت وکیل میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس جو کیسز آتے ہیں، ہم بھی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں بحیثیت وکیل، بحیثیت ججز کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کوشش کر کے ان کے آپس میں بچے جب ہم دیکھتے ہیں، میں خود جب کسی کے ساتھ بچے ہوتے ہیں دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں ان کے آپس میں، آپ کو میں بتاؤں کہ 70% کیسز میں بس ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب ایک خاتون، میں نے وہی آپ کو پہلے شروع میں بتایا کہ اچھا کما رہی ہے نا، بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ بس میرے نظام چل رہا ہے، شوہر کو میں دبا کے رکھوں. اچھا، اس کا آخری سوال میرا یہ ہے کہ اب اس کا حل کیا ہے؟ کوئی حل نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، حل ایک تو یہ ہے کہ خواتین کو بھی جو ہے، اگر آپ کر رہی ہیں جاب، ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی سے جاب کر رہی ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ، آپ اچھا کما رہی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ، اگر شوہر بھی تو کما رہا ہے، وہ بھی دیکھیں، مرد بھی تو، ہمارے سوسائٹی میں مرد کی، یورپ میں ایسا نہیں ہے، وہاں دونوں کماتے ہیں، لیکن وہ آ کے شوہر کے اوپر روب تو نہیں جھاڑتی نا کہ تم جاؤ جی بچوں کے پیمپر چینج کر دو، ٹھیک ہے. ایسی بات تو نہیں کرتی. وہاں پہ ایکول چلتے ہیں. اگر آپ کما رہی ہیں تو آپ بھی بیلنس چلیں اپنے، مطلب ظاہر اپنے سارے رشتوں کو ساتھ لے کے چلیں. ہسبینڈ بھی کماتے ہیں، وہ تو آ کے روب نہیں جھاڑتے کہ میں کما کے آیا ہوں تو آپ یہ کرو اور یہ کرو. وہ تو ظاہر بچوں کو سنبھالنا جو ہے وہ ایک نیچرل، وہ ایک یہ بنا ہوا ہے نا کہ بیوی کا کام ہے اور شوہر نے باہر کما کے لانا ہے. لیکن اگر بیوی ایکسٹرا کام کر رہی ہے، کہ وہ جاب کر رہی ہے، تو اس کو خود اس چیز کو مینیج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. وہ اس چیز کو وہ ایک بلیم بنا کے کہ جی شوہر اچھا نہیں کما رہا، میں کما رہی ہوں، میں گھر دیتی بھی ہوں، بھئی آپ نوکر رکھ لیں. ایک بات ہے نا کہ آپ کے پاس آپشن ہے، چلے کسی کو جاب بھی مل جائے گی. مظفر آباد کی حد تک یہ چیزیں بھی بہت ہیں ہمارے پاس. جو کیسز آتے ہیں عموماً یہی ہوتا ہے کہ خواتین اچھا کما رہی ہوتی ہیں،
تو ہسبینڈ جی کام نہیں کرتے، تو بس یہ ہے کہ ہمیں یہ ہے. تو وہ جب آپ نے شادی کی تھی تب آپ کو پتا تھا کہ یہ اچھا کما نہیں رہا، تو پھر آپ مینج کر کے چلے نا چیزوں کو. تو یہ ایکسٹرا میٹیریل افیئر والی جو بات آپ سے میں نے کی تھی کہ جو خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہسبینڈ نے باہر شادیاں کی ہوئی ہوتی ہیں، اچھا ایکسٹرا میٹیریل افیئر ہوں گے، اور وہ جب پتہ چلتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں بھی پھر ایک یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس، اور جو شرط ہے طلاق کی بڑھنے کی. مطلب میں یہ ڈسٹرکٹ مظفر آباد کی حد تک بات کر رہی ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے باقی فیکٹ اینڈ فگرز ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کی ریزن جو ہے وہ اس طرح سے اینالائز نہیں کیا ہوا. لیکن جو میں پریکٹیکلی جو چیزیں دیکھ رہی ہوں میں اس کے اکارڈنگ بات کر رہی ہوں. تھینک یو ایڈوکیٹ شازیہ کیانی صاحبہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین، آپ نے ایڈوکیٹ شازیہ کیانی کی گفتگو سنی، اور اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ طلاق کا جو معاملہ ہے کتنا سنگین ہے اور کتنا سنجیدہ ہے. اور اس میں جہاں خاندانوں کو، پیرنٹس کو، مردوں کو جو ہے اس سوسائٹی کو کردار ادا کرنا ہوگا اس میں کمی لانے کے لیے، وہیں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس خطے میں جو بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے اس پر قابو پایا جائے. اسی کے ساتھ ذوالفقار علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.